عبادت میں گزرے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ حضرات گرامی، جب ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر پل، ہر لمحہ اور ہر قدم اللہ کی عبادت کی طرف جائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ۔ عبادت ہر اس چیز کو یا ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو، چاہے زبان سے نکلنے والی ظاہری بات ہو یا باطنی بات ہو، دل کی بات ہو، جس بھی چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے اگر ہم اس کام کو کریں تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ حلال کمائی کے لیے تگ و دو کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ حضرات گرامی، تاہم جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کسی ایک رات کو یا کسی ایک دن کو یا کچھ راتوں کو اور کچھ دنوں کو عبادت کے لیے خاص کر لینا درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے، ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخری سانس تک اللہ کی عبادت میں رہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ حضرات گرامی، افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے یا بہت سے علماء سو نے عوام کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا دی ہے کہ کچھ راتوں میں عبادت کر لی جائے تو یہ کافی ہے، یا کچھ دنوں میں روزوں کا اہتمام کر لیا جائے یہ کافی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اس طرح سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے یا ان میں ورم آ جاتا۔ اسی طرح سے دوسرے صحابی بھی اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ شاید روایت کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر لمبا قیام کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا نیک بندہ نہ بنوں؟ حضرات گرامی، الغرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن کو یا ایک رات کو خاص کرنے سے منع فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص مت کرو، ان ساری راتوں میں سے اس اکیلی رات کو عبادت کے لیے مت چنو۔ ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور نہ ہی جمعہ کے دن کو روزے کے لیے اختیار کر لو یا چن لو، خاص کر لو، منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کا مقصد ہے کہ ساری زندگی انسان اللہ کی عبادت میں گزارے، جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں وہ قیام کرے، یا جہاں روزے رکھنے کا حکم دیا وہاں روزہ رکھے، جہاں جس کام کا حکم دیا ساری زندگی اس کے ساتھ جو ہے اللہ کا حکم مربوط ہے۔ حضرات گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چونکہ ہم
جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام ہے شعبان. اس مہینے کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جو عبادت سب سے زیادہ ثابت ہے یا سب سے زیادہ جو بات مروی ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا وہ تھا شعبان کا مہینہ. فرماتے ہیں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان یصوم حتی نقول انه لا یفطر کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے روزوں کا اہتمام کرتے یعنی نفلی روزوں کا اہتمام کرتے کہ ہم یہ سمجھ لیتے کہ ہم یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کبھی روزے چھوڑیں گے ہی نہیں. وَيُفْطِرْ حَتَّى نَقُولْ إِنَّهُ لَا يَصُومُ, اور روزہ چھوڑتے یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے. حضرات گرامی, اور آگے فرماتی ہیں کہ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ, کہ میں نے کسی مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے شعبان کے مہینے میں دیکھا. اور یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں یا کسی مہینے میں مکمل روزے نہیں رکھے, پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے. لیکن اس مہینے کے تعلق سے فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ رمضان کے بعد جس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ تھا. اور فرماتے ہیں کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلا, کہ اس مہینے کے روزے رکھتے بس تھوڑے دن ہی چھوڑ دیتے. اور فرماتے ہیں نہیں بلکہ ایسا لگتا گویا کہ آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے, چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے جیسا ہے. یعنی یہ نہیں کہ لوگ یہ سوچیں کہ اس مہینے کی بھی وہی اہمیت ہے جو رمضان المبارک کی اہمیت ہے. تاہم اس مہینے میں روزوں کی بڑی اہمیت اس بنیاد پر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, سب سے زیادہ آپ اسی مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذاک شہر تغفل فیہ الناس بین رجب و شعبان, کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ روزوں سے غافل رہتے ہیں, جبکہ بین رجب و رمضان, کہا کہ جبکہ یہ مہینہ رمضان اور رجب کے درمیان ہے, رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے. وَفِيهِ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ ہے حکمت. اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اور فرمایا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ, اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں. حضرات اکرامی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہدایت ہمیں ملتی ہے بس یہی, اور اگر ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا تو گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی ہم وہ کام اس مہینے میں نہ کریں جس کام کا ثبوت نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں, جمعہ کے خطبے میں, خطبہ حاجت میں یہ ارشاد فرماتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, کہ سنو سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے, وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بہترین رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو اختیار کیا ہم اس طریقے کو اختیار کریں گے. حضرات کرام, اس مہینے میں
بہت سے لوگوں نے کئی طرح کی بدعات کو ایجاد کر لیا ہے. اور اس مہینے کے تعلق سے ایک حدیث ہے جس کو اگرچہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے یا شعبان کی 15ویں رات کو یا جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالی ہر بندے کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہد کے، سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ کپٹ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ جس کی عداوت اور دشمنی ہو، دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے اس کا سینہ، اس کا دل صاف نہیں ہے. حضرات گرامی، اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، لیکن دوسرے تمام علماء نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے. پوچھا گیا، بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا کہ آپ حضرات نے علامہ البانی رحمہ اللہ کی تصحیح کردہ حدیث پر دار و مدار کیوں نہیں کیا، یا ان کی تصحیح کا آپ نے اعتبار کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا، بعض علماء کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم ان کو بھائی کا کہا کہ اللہ ہمارے بھائی کی مغفرت فرمائے، ان سے یہاں خطا ہوئی ہے. حضرت گرامی، ہم اس تعلق سے جو ہے علماء بیان کرتے آئے ہیں جب سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. اور اس سے پہلے جب لوگ شعبان کی 15ویں رات کو خاص روزوں کا یا خاص قیام اور دن میں خاص روزوں کا اہتمام کرتے تھے. حضرات گرامی، تو اس حدیث کے تعلق سے کہ جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اس کے تعلق سے دو فریق ہیں. ایک فریق تو وہ ہے جنہوں نے اس حدیث پر تحقیق نہیں کی کہ آیا یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے یا نہیں. تو انہوں نے علامہ البانی رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے. اور دوسرے علماء نے جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ الگ ہو گئے، کہا ان سے خطا ہوئی ہے. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے، اور یہاں پہ کرنے کے لیے خاص طور سے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ بھی واجب نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں سب کی سب جھوٹ اور من گھڑت ہیں، یعنی ثبوت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. حضرات گرامی، اس تعلق سے جو حدیثیں ممبر و محراب کی زینت بنی ہوئی ہیں وہ ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو. حضرات گرامی، اس حدیث کو تمام علماء نے صرف ضعیف نہیں من گھڑت کہا، یعنی بناوٹی. یہ حدیث بناوٹی ہے. اسی طرح سے ایک نماز کا ذکر کیا گیا ہے الصلاۃ الالفیہ، غالباً اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے. وہ حدیث کہ 100 رکعات نماز اس رات میں پڑھی جائے اور اس کی ایک کیفیت بیان کی گئی ہے. اس کو بیان کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے. جو بات ہم اختصار کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ حدیث یا اس تعلق سے جتنی حدیثیں ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، بلکہ یہ حدیث بنائی گئی ہے کب؟ الصلاۃ الالفیہ اور ایک صلاۃ الرغائب. یہ دونوں نمازیں آپ دوسروں کی مسجد میں آپ جائیں گے، یعنی جو اہل سنہ والجماعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب نہیں ہے، ان کو حق نہیں ہے. اہل سنہ والجماعہ اہل حدیث کی ہیں، وہ نہیں ہے. تو اور خود کو سنی کہتے ہیں لیکن وہ سنی نہیں ہے، سنی اہل حدیث ہیں، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چلنے والے ہیں وہی سنی ہیں. سنی بدعی یعنی ایک ہوتا ہے سنت پر چلنے والا سنت کے مطابق، اور ایک ہوتا ہے بدعت یعنی بدعت پر چلنے والا. حضرات گرامی، الصلاۃ الالفیہ
یہ نماز اس طرح سے الصلاۃ الرغائب، یہ اس طرح کی جو نمازیں ہیں یہ 5ویں صدی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے کتنے 440 سال کے بعد، یا 438 یا کہیں گے 437 سال کے بعد، 437 سال کے بعد اس حدیث کو گھڑا گیا۔ بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، دکھاوے کے لیے داخل ہوئے، آگ کے پجاری لوگ تھے، انہوں نے اس نماز کو ایجاد کیا۔ چنانچہ وہ رات میں قیام کرتے اور اپنے سامنے آگ جلا لیتے تاکہ وہ دیر رات تک آگ کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ آگ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ تو وہ بظاہر نماز کے لیے کھڑے ہوتے لیکن ان کے دل میں تعظیم ہوتی آگ کے لیے، کیونکہ وہ آگ کے پجاری ہوتے ہیں۔ اگنی دیوتا آج کے دور میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں ان کو کہتے ہیں مجوسی۔ تو مجوسی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنے سامنے آگ جلائی اور اس نماز کی انہوں نے ایجاد کی، اور اس نماز کے لیے وہ دیر تک کھڑے ہو کر کے رہتے تاکہ وہ آگ کی وہ پوجا کر سکیں، اپنے توہمات کے مطابق وہ آگ کی عبادت کر سکیں۔ اور اس نماز کو انہوں نے جو باطل طریقے سے روایت کی، یعنی اپنی طرف سے اس تعلق سے حدیثیں بیان کی، بعد میں لوگ اس دھوکے میں پڑ گئے۔ چنانچہ کئی مصنفین نے جو ایک ہے مؤلف احیاء الدین، یعنی احیاء الدین یا احیاء علوم الدین نام سے ایک کتاب ہے، اس کے مؤلف نے، اسی طرح سے کئی سارے علماء نے بعد میں ان احادیث کو بیان کیا، اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکے میں پڑ گئے۔ حضرات گرامی، جو بات کہنے کی ہے کہ اس رات میں خرافات اور بدعات کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس میں خاص عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ حضرات گرامی، ہم نے پہلے بدعت کی تعریف کی تھی کہ ہر وہ کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جبکہ اس کو کرنے کی ضرورت تھی تب بھی نہیں کیا، رکاوٹ بھی نہیں تھی، تو اس کو اگر بعد میں کیا جائے تو بدعت ہوگی۔ تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ دین کے اندر کوئی بدعت حسنہ ہے تو وہ گمراہی پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے وہ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ حدیث ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ او وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں ہوگی۔ یعنی بدعت کو اختیار کرنے والوں کا انجام یا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے تو انہیں بائیں طرف دھکیل کر کے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، اور ان لوگوں کے لیے بھی عبرت کی بات ہے کہ جنہوں نے ان احادیث کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرات گرامی، خلاصہ یہ کہ اس رات کے اندر کسی بھی طرح کی عبادت کا ثبوت نہیں ہے، اور اگلے دن کسی طرح کے روزے کا ثبوت نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں کی عادت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل رہے تھے، ہر مہینے میں انہوں نے 3 روزوں کا اہتمام کیا، 14ویں تاریخ، 13ویں تاریخ کا، 14ویں تاریخ کا، اور اسی طرح سے 15ویں تاریخ کا، ایام بیض کے روزوں کا جس نے اہتمام کیا وہ اس مہینے میں بھی رکھے، کیونکہ یہ دوسرے مہینوں کی طرح ہے، یعنی اس جگہ، اور جس نے اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنا چاہا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہا تو اس کو ہم ایک بات بتلا دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری حصے میں، آخری آدھے حصے میں روزوں کا اہتمام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے، 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے سے روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا کہ اس طرح سے وہ ملا رہا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی تھا، مثال کے طور پر
روزے 3 طرح کے ہیں یہاں پہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے. ایک ہے کہ ہر ہفتے میں 2 روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پیر کے دن کا روزہ یعنی سوموار کے دن کا، منڈے کا روزہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہر ہفتے انسان رکھے. اسی طرح سے ہر مہینے میں 3 روزے، یعنی 13ویں تاریخ کو، یعنی چاند کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، اسی طرح سے 15ویں تاریخ، جنہیں ایام بیض کہا جاتا ہے، ان میں بھی روزہ رکھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جس کے مطابق ایک آدمی ایک دن روزہ رکھے، پھر اس کے بعد اگلے دن روزہ نہ رکھے، پھر اس کے بعد والا دن روزہ رکھے، یعنی ایک دن رکھا بعد والے دن نہیں رکھا، پھر رکھا پھر بعد والے دن نہیں رکھا. اسی طرح سے اگر کوئی شعبان کے مہینے میں بھی کرنا چاہے تو شروع سے رکھے گا، اور پھر اس کے بعد آخری دن اس کا اگر ایسا پڑ جاتا ہے جیسے 30 یا 29 دن کا روزہ مہینہ آ گیا، ظاہر سی بات ہے تو اس سے پہلے والا دن رکھا اور پھر اس کے بعد اگلے والا دن رمضان شروع ہو گیا، یعنی اس نے رمضان سے اس کو ملا دیا. رمضان سے ویسے ہی ملانا صحیح نہیں ہے، صرف اس صورت میں ملانا صحیح ہے جیسے وہ ہمیشہ جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا تھا، اب رمضان سے پہلے والا دن یہ جمعرات تھا تو اس نے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی گویا مل گیا. اس صورت میں ملا سکتا ہے، لیکن قصداً پہلے سے روزوں کا اہتمام نہیں کر رہا تھا اور یہاں قصداً جو ہے رمضان سے پہلے اس کو ملا رہا ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات سے منع کیا گیا، خاص طور سے منع کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس طرح کی چیز، اس طرح کا عمل کوئی انسان اختیار نہ کرے. حضرات گرامی، اس مہینے کے تعلق سے جو خاص باتیں اور بھی ہیں کہ اس مہینے کے تعلق سے لوگوں نے ایک نام بھی کھڑ لیا ہے، شب برات یا شب برات سیدھے بولتے ہیں. برات اگر سیدھے سیدھے اسے معنی کریں گے، شب کا معنی ہوتا ہے رات، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، رات کا معنی ہوتا ہے رات ہی ہوتا ہے، رات کے ساتھ. اور اگر کہیں گے شب برات کہ برات کی رات، تب بھی یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس لفظ کے لیے شریعت کے اندر کوئی لفظ موجود ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں روزہ، اب روزہ کے لیے شریعت کے اندر کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ صوم یا صیام. ہم کہتے ہیں نماز کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر کون سا لفظ آیا ہے؟ صلاۃ، یعنی صلاۃ. لیکن شب برات بول کر کے کوئی چیز اللہ عالم مجھے نہیں معلوم ہے. اور حضرات گرامی، اگر اس بنیاد پر کہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو تب بھی اس رات میں کسی طرح کے اہتمام کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. چراغاں، آتش بازی اور محفلیں سجانا، محفلیں منعقد کرنا اور ان میں نعت خوانی کرنا اور خاص طرح کی عبادت کا اہتمام کرنا، ان جو نمازیں ہم نے کہی ہیں ان نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ ساری کی ساری جو ہے چیزیں بدعات کے زمرے میں آئیں گی، یعنی ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. حضرات گرامی، اگر اس رات کے اندر اس بنیاد پر عبادت صحیح ہوتی کہ اس رات کے تعلق سے وہ حدیث صحیح ہے، یعنی اگر مان لیتے حدیث صحیح ہے، تو پھر اس طرح کی چیز دوسرے دنوں میں بھی آتی ہے، بلکہ ہر ہفتے میں 2 دن آتا ہے. فرمایا تفتح ابواب الجنہ کل یوم الاثنین والخمیس، جنت کے دروازے ہر جمعرات یا ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد، یہ حدیث صحیح ہے، ہر بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، الا لمشرک او مشاہد، سوائے مشرک کے، او الا رجلا، یا ایسے آدمی کے، کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض و عداوت ہے، کینہ کپٹ ہے، کسی کا دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں ہے، یا ایک شخص کا دل دوسرے بھائی کے تعلق سے
تو وہاں کہا جاتا ہے، حدیث ہے کہ انظروا هذين انظروا هذين انظروا یا انظروا هذين حتى يصطلحا، 3 دفعہ کہا جاتا ہے انظروا هذين حتى يصطلحا، کہ انہیں مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی مومن کا دل دوسرے مومن کے تعلق سے گندا رہے یا اس میں کینہ کپٹ رہے. حضرات گرامی اگر صاف ہے تو یہ مغفرت کی بشارت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہیں کرتا، شرک کا ارتکاب نہیں کرتا، ہر اس شخص کے لیے بشارت ہے. حضرات گرامی اور یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ ان دنوں جو ہے اعمال اللہ رب العزت کی طرف جو اٹھائے جاتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کیا جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں روزوں کا اہتمام کرتے تھے. حضرات گرامی تاہم جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ یہاں جو لوگ وہاں محفلیں منعقد کرتے ہیں شب برات کا نام دے کر کے کئی طرح کی خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں، حضرات گرامی یہاں تو کچھ نہیں کرتے، یہاں حدیث ثابت ہے. حضرات گرامی شب برات کہہ کر کے یہاں قرآن کریم کی بڑی مخالفت کی جاتی ہے. قرآن ان کے لیے ہلکا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہلکا ہے، جبکہ آپ اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھیں جس کے مطابق قرآن کریم کی آیت جھوٹی ہو، یعنی آپ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں، آپ اپنا عقیدہ بیان کیجئے اور اس کے مطابق قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے جھوٹی ہو جاتی ہے تو انسان ایسے میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ سوچئے کہ ان کے علماء نے کس طرح سے انہیں گمراہی میں مبتلا کر رکھی ہے، یعنی کس طرح سے انہیں گمراہی کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے. کہا پوچھا گیا کہ دلیل دو، کہاں ہے شب برات کے تعلق سے؟ کہا قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، ایک بابرکت رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے. اب کیا ان کی یہ دلیل صحیح ہے؟ تو اب ہم جب اس تعلق سے غور کریں گے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تفسیر کرنے کے لیے سب سے پہلا مرجع ہے خود قرآن. قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر اس آیت کے تعلق سے کہیں کوئی بات موجود ہے تو سب سے پہلی دلیل ہم دیکھیں گے. کیا اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالی ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ مبارک تک پہنچا دے اور اللہ تعالی ہمیں ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی رمضان بھی بہت ہی قریب ہے، اس تعلق سے جو دعاؤں کی باتیں کہی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہے، تاہم انسان دعا کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے. رمضان کی جو اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، حضرات گرامی اس فضیلت کو پانے کے لیے انسان پہلے سے دعا کر سکتا ہے. یہ اچھی بات ہے. ہم نے ابھی جو ہے رمضان کے تعلق سے بات کہی، چونکہ اس مہینے میں قرآن کریم کے نزول کی بات کہی جاتی ہے. علماء سو نے جھوٹی اور من گھڑت روایات بیان کرنے والوں نے یہ کہا کہ اس مہینے کی 15ویں شعبان کو قرآن کریم کا نزول ہوا. حضرات گرامی یہ بات بالکل جھوٹی ہے، اور انہوں نے جو بات کہی ہے کہ اس تعلق سے یہ آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا. حضرات گرامی قرآن کریم کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، انزل یا جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا. یہی تک ہم بات کریں گے، یعنی آگے نہیں جائیں گے. حضرات گرامی اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ اس قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے. اب ہم پھر اور کہیں دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی کس رات میں یا کس دن میں یا کس وقت اس قرآن کریم کا نزول ہوا.
تو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیثیں صحیح حدیثیں موجود ہیں، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ اس ماہ مبارک میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور ہر مومن اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں آتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو آخری عشرے کی یعنی آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں 21 23 25 27 29 ان راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ رمضان المبارک ہی میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور رمضان المبارک کے ایک خاص مہینے میں جس کے 2 نام اللہ نے 2 صفتیں بیان کی ہیں، ایک ہے لیلۃ القدر، ایک ہے لیلہ مبارکہ۔ اور لیلہ مبارکہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس میں ایک رات کی عبادت 1000 سال خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں بدعات اور خرافات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں جس چیز کا خاص طور سے حکم دیا گیا ہے، جس جو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کما حق ہو عمل کریں، اور ہم ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیثیں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیثیں کرتے ہیں، یا جانتے بوجھتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ وہ حدیثیں ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب وخطیئہ انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، حضرات گرامی، وقت نہیں ہے تاہم پھر سے ہم تاکید کریں گے، جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے یا جن لوگوں کے لیے میسر ہو، وہ اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے، کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نیک اعمال کے تعلق سے بتلائیں، ایسے عمل کے تعلق سے جن کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، کہ آپ روزوں کو لازمی پکڑیں کیونکہ اس جیسے اعمال کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ بہترین موقع ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے شروع ہی میں اس لیے کہہ دیا کیونکہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مہینے کا جب آدھا حصہ گزر جائے تو پھر اس کے بعد روزے نہیں رکھے جا سکتے، منع ہے، اور نہ ہی جو ہے رمضان سے پہلے کچھ روزوں کا اہتمام کر کے رمضان سے اس کو ملانے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی ان روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مہینوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان تک صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مہینوں سے ان مہینوں کی کما حق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر کریں، ان کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اور سچے لوگوں میں بنائیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور خرافات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرکیات سے بچائے، آمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على